ٹھیک ہے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یہاں پہ ذکر آ گیا بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کے اس ذکر میں ایک چیز جو ہے وہ کلیئر آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے ابھی ذکر آیا تھا کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے رسول بھیجے اور ہر رسول کی طرف دین بھیجا، جو وہ دین جو تھا وہ بنیادی طور پر ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. ابھی یہ چیز جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہفتے کا دن جو مقرر کیا سو انہی پر جو اس میں اختلاف کرتے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے اندر ایک دن مقرر کیا. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جمعہ ایک ایسا دن ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو موقع دیا کہ ہفتے کے دن وہ پونڈر کرے. اس جمعہ کے دن ہفتے میں ایک دن ایسا ہو جس دن وہ اپنے وقت کو مقرر کر دے اپنے رب کی تلاش میں، اپنے رب کے تعارف اور پہچان میں. اسی لیے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو دھول مٹی باقی 6 دن ایک انسان کے دل میں بیٹھ گئی ہو تو ہفتے کے دن جا کے جب وہ اللہ کی آیات سنے تو وہ جو دھول مٹی ہے جب وہ خطبہ سنے وہ دھول مٹی اڑ جائے اور اس کا دل پھر سے اللہ کی طرف کھنچ جائے. اسی طریقے سے ہمیشہ سے ہفتے کا یہ جو جمعہ کا دن ہی اللہ نے مقرر کیا تھا اس پرپس کے لیے. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انسان کی سائیکولوجی کیا ہے اور انسان کے اندر ایک بھولنا جو ہے یہ اس کی فطرت میں ہے. اس لیے بار بار اس کو یاد دلایا جائے اسی حکمت کے ساتھ. اور اللہ عالم اس کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوں گی کہ ایک اسپیشل دن ایک ہفتے میں رکھا جاتا ہے کہ اس دن ایک انسان کو وقت مل جائے کہ باقی ہر چیز سے کٹ کے وہ اپنے رب کے اوپر غور و فکر کرے، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے. اب کیا بنی اسرائیل جو تھا یہ قوم جو تھی ان کے لیے بھی جمعہ کا دن ہی مقرر کیا ہوا تھا، مگر یہ ایسی قوم تھی کہ ان کے اوپر وہ بھی بھاری ہونے لگا. کبھی وہ دن کو آگے کسی دن جمعہ کے دن ان کی بڑی بزنس ڈیل کوئی ہونی ہو تو یہ کہنے لگ جائے نہیں وہ جمعہ نہیں تھا، وہ جو ابھی تو جمعہ ہے ہی نہیں، وہ نیکسٹ دن ہے اس کے بعد کا. سمجھیے کہ ہیلے تلاش کرنے لگے. یہ کبھی ایک دن پیچھے کر دیتے، کبھی ایک دن بعد میں کر دیتے. تو جب انہوں نے سینچریز کے اندر یہ پورا ہیر پھیر کرنا شروع کیا تو وہ پہنچ گئے سیٹرڈے کے دن. اب کہ اب جو مخصوص دن ہے وہ جمعہ کا نہیں ہے، وہ سیٹرڈے کا دن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہفتے کا دن جو مقرر کیا سو انہی پر، یہ دن جو تھا یہ انہی پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی پھر ان کو کہا ٹھیک ہے ایک دن مقرر کرنا تھا تم نے، اب یہ شفٹ کیا، رکھو ہفتے کے دن کو ہی، یعنی سیٹرڈے کو ہی مخصوص کرو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے. انہوں نے بعد میں ہفتے کے دن کو فرائیڈے کو سیٹرڈے میں سینچریز کے اندر کنورٹ کر کے اگر 2-3 صدیاں اور ان کو ملتی ہے سنڈے پہنچا دیتے، منڈے پہنچا دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے یہ دین کے ساتھ ہیر پھیر. یہ تو اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن میں ان کے بیچ میں فیصلہ کر دوں گا کہ جس چیز میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. اور قرآن میں دوسری جگہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے پھر اس ہفتے کے دن کی بھی لاج نہیں رکھی. پہلے تو اللہ کا حکم تھا جمعہ، اس کو شفٹ کر دیا سیٹرڈے اپنے کنوینئنس کے حساب سے. اس کے بعد بھی راضی نہیں ہوئے، جمعہ کے دن بھی ڈنڈی مارنے لگ گئے، جو حکم تھا اس کے خلاف کیا اور ہیلے تلاش کرنے لگے، ایکسکیوز تلاش کرنے لگے
جیسے کہ ایک بہت اچھی مثال ہے سورۃ الاعراف کے اندر، سبت کے دن کے قانون کو جنہوں نے توڑا. ایک ایسی بستی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور وہ تقریباً سارے مچھوارے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن کو تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، اللہ کی کتاب یعنی تورات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اپنی غلطیوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ان کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، جو کمی چھوٹ گئی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اللہ کی کتاب کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. تو لہٰذا دنیا کا کوئی کام نہیں، یعنی مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس قوم میں بڑے عقل مند اور دانشور لوگ، اپنے آپ کو سمجھنے والے، کیا کرنے لگے. اچھا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، کیونکہ یہ قوم بڑی فاسق قوم تھی. یہ قوم غلط کام جو تھی کرتی تھی، اس کے بعد اس کو جسٹیفائی بھی کرتی تھی، اس پہ توبہ نہیں کرتی تھی. انہوں نے جی اپنے کچھ بڑے دانشور لوگوں سے یہ پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑنا، تو لہٰذا ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ مچھلیاں تو نہیں پکڑیں گے، ہم سمندر کے پاس کھڈے کھود کے رکھیں گے، تاکہ جب ویوز کے ساتھ، ٹائڈز کے ساتھ مچھلیاں آئیں گی وہ کھڈوں میں پھنس جائیں گی اور پکڑیں گے ہم سنڈے کو ہی. تو انہوں نے اپنا جو کام تھا وہ ڈائیورٹ کر دیا، مچھلیاں نہیں پکڑی مگر کھڈے کھودنے میں لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فاسق قوم کا جو تھا آزمائش بڑی سخت کر دی. اللہ نے مچھلیوں کو بھی سیٹرڈے کے دن حکم دیا کہ تم سیٹرڈے کے دن ہی بالکل سی شور یعنی کہ بالکل ان کے پاس آؤ، کنارے پہ آؤ، ان کے سامنے اچھل کود کرو، تاکہ یہ اپنے ہاتھوں سے وہ جرم کریں. ان کے منہ سے جب لاب ٹپکے، لالچی اور میٹرلسٹک لوگ تھے، تو رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا جائے اور ان پہ عذاب نازل کیا جائے دنیا میں بھی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کے لیے امتحان کو اور سخت کر دیتا ہے. مچھلیوں کو حکم دیا گیا کہ تم سمندروں کو چھوڑ کے باقی خالی ہفتے کے دن وہ سمندر کے یہ کناروں پہ آتے، باقی دن وہ مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں چلی جاتی. اور یہ لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہو جاتے، یار اتنی مچھلیاں. تو لہٰذا ایک کام کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے جی مچھلیاں مت پکڑو، ہم مچھلیاں تو پکڑیں گے نہیں، ہم کھڈے کھودیں گے. اور یہ فتویٰ بھی لینے گئے ہوں گے اپنے دین کے بزرگوں سے، مانو میری بات، کیونکہ یہ اپنے نفس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت سے بکاؤ سو کالڈ اسکالرز موجود رہتے ہیں. تو انہوں نے بولا جناب اب کیا کریں، مچھلیاں سامنے آ رہی ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو انہی کا فتویٰ ہوگا کہ ایک کام کرو، مچھلیاں مت پکڑو، اللہ کا حکم تو ہے مچھلیاں نہیں پکڑو، کھڈے تو تم کھود سکتے ہو، کھڈے کا کہاں روکا ہے اللہ نے. تو لہٰذا یہ لوگ کھڈے کھودنے لگ گئے. یہ دیکھ کے کچھ اللہ کے بندے موجود تھے، اللہ کے بندے ہر وقت میں موجود رہتے ہیں جو واقعی مخلص اور سنسیئر ہوتے ہیں. انہوں نے ان کھڈے کھودنے والوں کو روکنا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے بندو توبہ کرو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، یہ جرم مت کرو، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، کھڈے مت کھودو. تم نے تو حکمت بدل دی حکم کی، تم تو ایکسکیوز تلاش کر رہے ہو، اللہ کا حکم تو کچھ اور تھا، کام تو پھر بھی وہی ہو رہا ہے، دنیا کا ہی کام ہو رہا ہے. آج تو دن اللہ کے لیے مخصوص رکھا گیا تھا. ابھی یہ آرگیومنٹ چل رہا ہے، کچھ اور آ گئے جی ڈپلومیٹس، یا تو بڑے عقل مند قسم کے جو اپنے آپ کو بڑے دانشور قوموں کے اندر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے انٹلیکچول لوگ ہیں. وہ ان آرگیومنٹ کرنے والے بھلے لوگوں کو کہنے لگے کہ بھائی چھوڑو، کیوں لڑتے ہو ان کے ساتھ اس بات پہ کہ یہ کھڈا کھود رہے ہیں، تم تھوڑی کھود رہے ہو، ان کو کھودنے دو، اگر عذاب آئے گا تو ان پہ آئے گا، تمہیں کیا ہے، تم جاؤ سکون سے بیٹھو اپنے اپنے گھر میں تسبیح لے کے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کرتے رہو، باقی باہر جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو. قرآن میں وہ آیت نازل ہوئی اور ہمیں بتایا گیا اس قوم کا انجام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان ظالموں نے بالکل منہ پھیر دیا اس حکم سے کہ جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا بس ان لوگوں کو کہ جو روک رہے تھے برائی سے، اور باقی سب کو بدل دیا کونو قرادتن خاسعین،
کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار ہو کے، ان کو بدل دیا بندروں پہ اور ان پہ لعنت نازل کر دی۔ بچے بس وہ لوگ کہ جو برائی سے روک رہے تھے، باقی برائی کرنے والے اور برائی کو دیکھنے والے، ان دونوں کو دوسری جگہ آیا ہے کہ قردۃً اور خنازیر، بندر اور خنزیروں میں ان کو تبدیل کر دیا۔ اس طریقے سے پھر اللہ کا رسوا کرنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ آیات سن کے بھی ہم لوگوں کو ہوش نہیں آتا، سیدھا راستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، تو بس پھر گزارتے جاؤ زندگی اپنی اپنی، پتہ لگ جائے گا، ادھر بھی پتہ لگا نہ نہیں لگا، قبر میں تو جانا ہی ہے، اس وقت ساری ایکویشنز کلیئر ہونے لگیں گی۔ ابھی تو دنیا کی چکا چوند، دنیا کے نظارے، یہ بڑی بڑی عیاشیوں کے سامان اور بڑی لکشریس لائف سٹائل انسان کو بڑی انسپائر کرتی ہے۔ تو اگر نہیں سمجھ آتی یہ قرآن کی بات ہے تو ٹھیک ہے، کرو انجوائے، اگر اسی کو انجوائے کہا جاتا ہے تو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ یہاں پہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کہ تمام افراد جو بھی قرآن کے مخاطب ہیں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ باقی قوموں نے جو کیا سو کیا، ان کا جو ہے کرتوت جواب دہی ان کی اپنی ہونی ہے۔ تم جو ہے بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، اور یہ جو راستے کی طرف بلانا ہے یہ کوئی یہ وداؤٹ اینی، یہ مطلب کچھ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ جب تمہارا کام یہ ہے کہ تم بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، یعنی اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت سنا کر، مگر نصیحت بھی بھلے طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی آرگیومنٹ بھی ہو، ایک اچھے عزت دار ایک مومن کے شایان شان جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آرگیومنٹ کرو۔ وہ تمہاری سچی بات کو اگر جھوٹے آرگیومنٹ سے دبانے کی کوشش کرے، تم اپنی بات کو سچے آرگیومنٹ اور دلیل کے ساتھ ود پروف ثابت کرو۔ یہ جو دین ہے یہ کوئی اندھیرے میں تیر مارنا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی یہ جو ہے نا پری کتھا نہیں ہے، یہ ہوا میں تیر مارنے والی، بالکل پروف کے ساتھ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے ایک انسان کو جو غور و فکر کرنے والا ہے مسخر تسلیم کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ایسے ایسے آرگیومنٹ قرآن میں ہیں۔ کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے اس کو بچھایا گیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کی گریوٹی کس طریقے سے رکھی گئی ہے کہ ایگزیکٹلی تمہارے ویٹ کو یہ بیلنس کر رہی ہے، نہ تو تم باؤنس ہوتے ہو نہ اس کی طرف چپکتے ہو۔ وہی انسان چاند پہ جائے تو وہ ہوا میں پھدکتا رہے گا، وہ دنیا کا کوئی کام وہاں نہیں کر سکتا۔ تو کس نے اتنا پرفیکٹلی اس چیز کو ڈیزائن کیا؟ کیا تم اپنے آس پاس دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو چوپاہے، یہ جو جانور، یہ پرندے اور چرندے اور یہ پھول اور پھل اور ہزاروں سینکڑوں قسم کی نباتات جو دن اور رات لگی ہوئی ہے انسان کے کسی نہ کسی کام میں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کیسے پاسبل ہے کہ یہ اپنے آپ ایسا ڈیزائن ہو جائے کہ سارا فائدہ انسان کو ان سے مل رہا ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اسی طریقے کے سینکڑوں آرگیومنٹ جو ایک انسان کو تسلیم کرنے پہ مجبور کر دیں کہ اپنے رب کو پہچان لو۔ وما خلقت ھذا باطلا، یہ سب چیزیں فضول نہیں ہیں، اور جس طرح یہ سب چیزیں فضول نہیں ہیں اسی طرح قیامت کا دن بھی فضول نہیں ہے، وہ بھی ہو کے رہنا ہے، اور وہ آگ بھی سچی ہے،
تو فقینا عذاب النار، تو اے میرے مالک جس طرح یہ دنیا سچی ہے اور یہ دنیا خود گواہی دے رہی ہے کہ اس کو بنانے والا اے میرے مالک تو ہے، اسی طرح قیامت بھی سچی ہے جس کی خبریں تو نے ہمیں قرآن میں سنائی، تو وہ آگ بھی سچی ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ اور مخاطب قرآن، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، جھوٹی کہانیاں سنا سنا کے مت بلاؤ جس طریقے سے، اور یہ جھوٹی کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹی بات کبھی بھی کسی کے دل کو کنوکشن کے ساتھ اللہ پر ایمان نہیں دلوا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہی حکمت کا خزانہ ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اس کو چھوڑ کے اگر تم نے کوئی سنی سنائی کہانیاں، بنا سر پیر کی کہانیاں، بنا کسی دلیل کی کہانیاں سنانی شروع کی تو وہ محض کہانیاں ہیں، وہ کسی کے دل کو نہیں بدل سکتی ہیں۔ مگر اگر آپ وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ کے احکاموں کی حکمت سمجھاؤ لوگوں کو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم عورت کو بھی دیا ہے اور مرد کو بھی دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، مگر اس حکم کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دو سیکسز بنائے ہیں، مرد اور عورت، ان کے اندر ایک اٹریکشن رکھی ہے۔ اگر یہ جانوروں کی طرح کھلے عام بے پردگی کے ساتھ گھومیں گے تو 99.99% چانسز ہے کہ یہ غلط راستے کی طرف لے کے جائے گا ان کو۔ مگر اگر ایک مرد اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کرے اور ایک عورت ماڈسٹلی ڈریسڈ ہو تو وہ غلط کاری سے کتنا دور وہ نکل جائیں گے۔ عورت بھی محفوظ اپنے آپ کو سمجھے گی اور مرد کے اندر بھی کوئی وسوسے، کوئی وسپرس شیطان پیدا نہیں کر سکے گا۔ اوور آل ایک فیملی سسٹم اور ایک سوسائٹی کے اندر پاکیزگی، پیورٹی اور خیر آئے گا۔ یہی حکمت ہے، کیونکہ انسان جانور نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر، فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، تو انسانی فطرت جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف اس کو لے کے جائے گی۔ مگر اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی دھجیاں اڑائی اور اپنے آپ کو سمجھا کہ مادر پدر آزاد، چاہے عورت جو کچھ کپڑے لگائے، مرد جو کچھ کرے، آپس میں انٹر منگلنگ آف سیکسز ہوتا رہے، تو یہی آزادی ہے۔ وہ آزادی نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا ذریعہ بنے گا، فیملیاں ٹوٹ جائیں گی، انسانیت کی دھجیاں اڑ جائیں گی کہ جو آج ویسٹ میں اڑی ہوئی ہیں۔ کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، وہ بس اپنی مشینری اور ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر ابھی زندہ ہے۔ باقی معاشی ان کے جو یہ ہے اپنا فیملی سسٹم، سوشل سسٹم، سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے، وہ شاکلہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود حرام ہے، اور سود کا گناہ، سود کا لینا اور دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر اس کی حکمت کیا ہے کہ اگر ایک سود کے اوپر ایک سوسائٹی اور اکنامیکل سسٹم کی بنیاد رکھی جائے گی، اکنامیکل ایکسپلائٹیشن ہو جائے گا، اکثر اور بیشتر انسان جانور بن کے رہ جائیں گے، وہ کولو کا بیل، پورے دن اور رات کی محنتیں کرنے کے بعد بھی بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہوں گی، اور دوسری طرف ایک ایلیٹ کلاس وجود میں آئے گی، اور وہ ایلیٹ کلاس 0.1% ہوگی باقیوں کی، وہ عیاشیوں میں چور ہو جائے گی، اور وہ بنیادی ضرورتیں بھی انسان کی پوری نہیں ہوں گی۔ یہ ہے حکمت اس چیز کی۔ شراب سے بچو، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے پیچھے حکمت ہے کہ جس سوسائٹی میں شراب عام ہو جائے اس سوسائٹی کی فیبرک ختم ہو جاتی ہے۔ شراب کے نشے میں ہوش نہیں رہتا ہے ایک انسان کو کہ یہ میرے آگے میرا باپ ہے کہ ماں ہے، میں نے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ سینکڑوں عورتیں جو ہے شراب کے نشے میں اپنے جو خاوند ہیں ان سے بری طریقے سے پٹ جاتی ہیں، کیونکہ ایک انسان جانور بن جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کے احکاموں کو ہم پہچانیں اور ان کی حکمت کو ہم سمجھیں، ہمیں پتہ لگے گا یہ سب ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔
تو اپنے رب کی طرف بلاؤ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کرو اچھے طریقے سے، اچھی نصیحت کرو، بہترین طریقے سے لوگوں کو بلاؤ، جاہلیت سے نہیں بلاؤ۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اگر اب حکمت بھی لوگوں کے سمجھ نہیں آتی، کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو ایک انگلش ٹرم ہے جیک ایس، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بریلینٹ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ان کو سیدھی سیدھی بات سمجھ نہیں آتی ہے، وہ ہر بات کی بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایس، ایک ہوتا ہے جیک ایس۔ اس طریقے کے جو جیک ایس ہیں ان کے ساتھ جب تم بحث کرو، پکے آرگیومنٹ کے ساتھ ان کی جھوٹی دلیل کو ہرا دو۔ اچھا، یہ سب کچھ تم کرو بالکل ان بائسڈ ہو کے، پری ڈٹرمائن خیالات کسی کے بارے میں مت رکھو، جی یہ تو کٹر دشمن ہے، یہ تو کٹر ناشکرہ ہے اللہ کا، یہ تو کٹر جو ہے حق کو دبانے والا ہے۔ کیونکہ اگر یہ پری ڈٹرمائن خیال ایک انسان اپنے دماغ میں رکھے گا، وہ حکمت کے ساتھ، بہترین طریقے سے، محبت کے ساتھ دعوت ہی نہیں دے سکے گا کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ باقی تم ڈٹرمائن مت کرو کسی کو کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ راستے سے بھٹکا کون ہے، اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین، جو راہ پانے والے، جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم پہ ظلم کیا جائے، تم پہ چڑھائی کرے کوئی، تمہیں ستایا جائے، اور ستایا تمہیں تب جائے کہ جب تم کمزور تھے، اور جس نے تمہیں ستایا ہے وہ اس وقت پاورفل ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حالات بدل دیے، اب تم طاقتور ہو گئے اور جس نے ستایا وہ کمزور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بدلہ لینے کی قوت تمہیں مل جائے تو بدلہ لو اس انسان سے یا اس شخص سے یا اس قوم سے جس طریقے سے انہوں نے تم پہ ظلم کیا۔ ایکسٹرا اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے ہو، جتنا تمہارے ساتھ برائی کی اس لیول پہ تم کسی کو اس کی سزا دے سکتے ہو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، مگر بڑا درجہ یہ ہے کہ اگر تم نے معاف کیا، رفع دفع کیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ میں تو آج بدلہ لے سکتا تھا مگر میرے مالک کا حکم ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، تو لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر اگر تم صبر کرتے ہو تو پھر یہ صبر کرنے والوں کی کیا ہی بات، ان کا کیا ہی کہنا، اس کا صبر کا اجر تو ان کو اللہ ہی دے گا۔ تو دیکھیں کس طرف قرآن انسان کو کھینچ رہا ہے، کس لیول کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک انسان کا جو ضمیر ہے وہ کس لیول کا ہونا چاہیے۔ اور اسی راستے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایبسولوٹ قرآن کے راستے پہ ہی چلے۔ جس وقت مشرکان مکہ نے ان کو دھکے دے دے کے مکہ سے نکالا، پھر طائف میں کیا کچھ ہوا ہمیں سیرت سے پتہ لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو بولیں گے نا سب سے محبوب شخص حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا کلیجہ چاک کر کے چبایا گیا، کیا بیتی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹائم۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے مکہ پہ غلبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ فل پاور کے ساتھ مکہ میں واپس آئے، انہوں نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کر دیا، اور کیا کہا کہ میں یوسف کے، جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا تو اسی راستے پہ چلتے ہوئے میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، تو لہٰذا آج کسی پہ کوئی ملامت نہیں، جو کوئی اپنے گھروں کے اندر وہ محفوظ، کسی پیڑ کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی مظلوم کو، کسی بوڑھا بڑھیا کو، کسی بچے کو نہیں ستایا جائے گا۔
یہاں تک کہ جو ابو سفیان کے گھر میں وہ بھی محفوظ. تو یہی راستہ تھا نا. ایک درجہ ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو. یہ والی ٹرمولوجی نہیں انسان میں ایک تھپڑ ایک گال پہ کھائے تو دوسرا بھی سامنے کر دو. ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے. مگر جب ظلم کو ہرا دیا گیا ہو اور حق غالب ہو جائے, سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ معاف کیا جائے, ان کو سدھرنے کا موقع دیا جائے. تو یہ ہے قرآن کی دعوت. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو اے نبی تو صبر کر, اور یہ صبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. کیونکہ جس طریقے سے ستایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو, اور پھر جب موقع ملا بدلہ لینے کا, اس وقت صبر ایک پہاڑ کے مانند ہی کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ہو, پھر ہی جا کے وہ ہاتھ رک سکتے ہیں. تو وہی فرمایا گیا کہ اے نبی یہ جو اب ایکسٹرا آرڈنری صبر آپ کو کرنا ہے, یہ صبر آپ کا اپنا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا صبر تیرے دل کے اندر ہے. وَاصْبِرْ تو صبر کر, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور تیرا صبر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان لوگوں کی باتوں کے اوپر غم مت کھا. یہ اس سچے کلام کو سننے کے باوجود اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی کھرکھڑی اڑا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جو قرآن ہے کسی شیطان کی طرف نازل ہوا. اور جو سب سے سچا انسان اس دنیا کے اوپر ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کہا جا رہا ہے ساحر کذاب, یہ جھوٹا اور مکار, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جادوگر ہے. کیا بیتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر. تو یہ سورہ تو اس وقت نازل ہو رہا ہے کہ ابھی جو ہے مکہ کے دور میں ہی ہے, مکہ فتح نہیں ہوا ہے, امت مسلمہ جو ہے ابھی ان کا غلبہ نہیں ہوا ہے. یہ انیشیل سورے ہیں, مکی سوروں میں سورۃ النحل آتا ہے کہ یہ مکہ کے ہی جو جرائم مسلمانوں مومنوں کے خلاف ہو رہے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاصْبِرْ تو صبر کر, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ تیرا صبر جو ہے وہ اللہ کا ہی دیا ہوا کرم ہے تجھ پر. قرآن میں دوسری جگہ یہ آیت آتی ہے نا کہ اے نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ اِنَّكَ يَعْلَمُ کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جو یہ باتیں تمہارے خلاف بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر تنگی اور درد پیدا ہوتا ہے. جو یہ جھوٹ تمہارے خلاف گڑ رہے ہیں, ایک جھوٹے انسان کو بھی اگر جھوٹا کہا جائے اس کو بھی درد ہوگی, مگر جو دنیا کا صادق سب سے سچا آدمی ہو اسی کو جب جھوٹا کہا جا رہا ہو. اور جھوٹ کیا ہے؟ یہ قرآن. اس طریقے کی تعلیم جو انسانیت کو انسان کے بلند درجوں کے اوپر لے کے جائے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ سورج نکلا ہوا ہے اور ایک انسان بولے نہیں مجھے سورج نظر نہیں آ رہا ہے, حقیقت بالکل منکشف ہے کہ یہ رسول جھوٹا نہیں ہے, اور یہ قرآن اس کی دلالت دیتا ہے کہ یہ رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر بھی اپنی بغض اور حسد, اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے. اور جن پہ ان کا شکنجہ وہ کس سکتے ہیں وہ ظالم لوگ, ان کو تو وہ بری طریقے سے ٹارچر کر رہے ہیں فزیکلی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا تھا. تو فرمایا جا رہا ہے اے نبی تو صبر کر, اور اے مومنو صبر کرو. وما صبرک الا باللہ اور یہ صبر جو ہے یہ اللہ کی ہی دین ہے تم پہ جو تم صبر کر پا رہے ہو. اور ان کی باتوں کے اوپر غم نہ کھاؤ. ولا تحزن علیہم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون اور تمہارا دل جو ہے تنگ نہ ہو ان مکاریوں پہ جو یہ تمہارے خلاف اور اس دین کے خلاف کر رہے ہیں. تمہیں کیا غم ہے, تمہیں کیا پرواہ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ارے تمہیں کیا پرواہ تمہارا کوئی ساتھ دے نہ دے, اللہ تو اس کے ساتھ ہے نا جو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, اور اللہ تو اس کے ساتھ ہے نا والذین هم محسنون جو
احسان کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، سچائی کے اوپر جمنے والے ہیں، دوسروں کو معاف کر دیں جب ان کو موقع ملے۔ اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔